لب لباب یہ تھا کہ جو آئین کے آرٹیکل 51 اور آئین کے آرٹیکل 106 کے تحت جن انڈیپینڈنٹ لوگوں نے 8 فروری 2024 کے جنرل الیکشن میں کامیاب ہونے کے بعد سنی اتحاد کونسل کو جوائن کیا، یہ سیٹس سنی اتحاد کونسل کو جانی چاہیے۔ الیکشن کمیشن آف پاکستان نے ایک ڈیسیژن کیا جس میں انہوں نے آئین کے آرٹیکل 51 اور آئین کے آرٹیکل 106 الیکشن ایکٹ کی دفعہ 104 اور متعلقہ رولز کو سامنے رکھتے ہوئے یہ کہا کہ سنی اتحاد کونسل ایک ایسی سیاسی جماعت ہے جس نے نہ انتخابات میں حصہ لیا اور اس وجہ سے ایک سیٹ بھی نہیں جیتی انہوں نے، اس لیے یہ ان سیٹس کے حقدار نہیں ہیں، اور جو لوگوں نے سنی اتحاد کونسل کو جوائن کیا وہ فار دی پرپزز آف آرٹیکل 51 اور آرٹیکل 106 آزاد امیدوار کنسیڈر ہوں گے۔ تو انہوں نے جو پاسٹ پریسیڈنٹس تھیں 2002 میں یہ قانون نافذ کیا گیا، 17ویں ترمیم نے اس کو پروٹیکٹ کیا، تب سے لے کے آج تک یہ ہمیشہ پریکٹس رہی ہے، اور قانون کی منشا بھی یہ ہے کہ ہر اسمبلی میں جب نامنتخب اراکین آتے ہیں تو پولیٹیکل پارٹیز کو آزاد اراکین جوائن کرتے ہیں، جو آزاد اراکین باقی بچ جاتے ہیں انہیں منہا کر کے یہ سیٹس باقی سیاسی جماعتوں میں متناسب نمائندگی کے پرنسپل پہ بانٹ دی جاتی۔ بہرکیف انٹرسٹنگلی آج جو ڈیسیژن آیا ہے 8-5 سے، بڑے ادب سے میں عرض کروں گا، میں بھی کہ اس کے جو ان ڈیپتھ مطالعہ کریں گے جب تفصیلی فیصلہ آئے گا، لیکن شارٹ آرڈر کی حد تک یہ بات سمجھ آئی ہے کہ ریلیف مانگنے تو آئی تھی سنی اتحاد کونسل، اور اس کو سپورٹ کیا دوسری پٹیشن جو کمل شوذب صاحبہ کی تھی۔ پی ٹی آئی تو فریق نہیں تھا مقدمے نے، اور نہ ہی پی ٹی آئی نے یہ سیٹس کلیم کی، کلیم تھا سنی اتحاد کونسل کا، اس کو یکسر پرے کر دیا گیا کیونکہ جو آئینی سکیم ہے وہ بہت کلیئر ہے۔ یہ ایک ایسا کام تھا جو کہ وہ سارے اراکین اسمبلی کر چکے تھے، جو اب ریورس نہیں تھا ہو سکتا، ارریورسیبل تھا، کہ وہ اپنے ڈیکلریشنز دے کے پارلیمان میں بیٹھے ہوئے ہیں، اور یہ ممکن نہیں تھا ان کے لیے۔ لیکن جو بادی النظر میں ریلیف دیا گیا ہے وہ پاکستان تحریک انصاف کو دے دیا گیا، جو کہ نہ تو درخواست گزار ہیں، نہ انہوں نے یہ ریلیف مانگا، نہ انہوں نے یہ تقاضا کیا۔ اور قانون کا یہ بھی منشا ہے کہ سپریم کورٹ جب 185(2) میں 3 میں 185 میں جب سپریم کورٹ آف پاکستان کسی کیس کا جائزہ لیتی ہے تو عدالت ان پلیڈنگز کی حد تک ہی محدود ہوتی ہے عام طور پہ جو کہ لوور کورٹ سے ان تک پہنچتی ہیں۔ پشاور ہائی کورٹ کا جو فیصلہ 5-0 کی اکثریت سے آیا تھا، اس فیصلے میں تو پاکستان تحریک انصاف کا کلیم نہیں تھا، اور الیکشن کمیشن نے جو سیٹس ریزرو سیٹس دی تھی جن سیاسی جماعتوں کو، ان سے منسلک جو ایم این ایز اور ایم پی ایز تھے خیبر پختونخوا اسمبلی میں، پنجاب اسمبلی میں، صوبائی اسمبلیوں میں، سندھ اسمبلی میں اور قومی اسمبلی میں، ان میں سے میں اگر یہ کہوں کہ 80% جو اراکین اسمبلی ہیں ریزرو سیٹس پہ، وہ عدالت کے سامنے نہیں تھے، جن کو پہلے معطل کیا گیا، اور آج وہ جو نوٹیفیکیشن تھا ان کو ڈکلیئر کرنے کا وہ یکسر اس کو سیٹ اسائیڈ کر دیا گیا۔ حالانکہ قانون یہ کہتا ہے کہ آپ کسی کو نوٹس دیے بغیر کسی کا موقف سنے سمجھی جائے گی کہ انصاف کے تقاضوں کے مطابق ہے جب تک کہ وہ پروسیڈنگز کا حصہ نہیں بنتے اور وہ آ کے اپنا موقف پیش نہیں کرتے۔ یہ بات بھی حیران کن تھی، اور اس بات کا اظہار جو نوٹ دیا ہے جسٹس یحییٰ آفریدی صاحب نے، انہوں نے کیا کہ کیونکہ جو ایم پی ایز اور ایم این ایز منتخب ہو چکے ہیں، خواتین اور اقلیتی اراکین، وہ ہمارے سامنے نہیں ہے ان کی اکثریت، تو الیکشن کمیشن انہیں سنے اثر نو، اور وہ اپنے فیصلے پہ اگر نظر ثانی کرنا چاہے تو وہ کر لے۔ ایک اور انٹرسٹنگ چیز جو دیکھی گئی ہے وہ یہ ہے کہ پی ٹی آئی کے خود ہی یہ اخذ کیا گیا ہے کہ 80 کے قریب اراکین ہیں جو کہ پی ٹی آئی کے ہو سکتے ہیں، اور ان میں سے شاید 39 ہیں یا 41 ہیں، 39 لوگ ہیں جنہوں نے کسی نہ کسی مرحلے پہ اپنے نامینیشن پیپرز میں یہ لکھا کہ ان کا تعلق پاکستان تحریک انصاف سے ہے، ایک ایسی جماعت سے جس نے الیکشن ایکٹ 215 کے تحت اپنے انتخابات نہ کروا کے اپنا نشان جو ہے وہ حاصل نہ کر سکی، اس کی گورننگ باڈی ہی نہیں تھی، اور آج تک کا یہ سیٹل را ہے، اور یہ پہلی دفعہ نہیں ہوا۔
پاکستان مسلم لیگ نون کو سینٹ کے انتخابات میں ان حالات کا سامنا تھا جب میاں نواز شریف کو پارٹی صدارت سے سپریم کورٹ آف پاکستان نے ہٹایا تو جو ٹکٹس انہوں نے جاری کیے تھے پارٹی نے وہ ٹکٹس بھی نال اینڈ وائڈ ڈکلیئر کر دیے گئے، اور ہمارے جو 2018 کی سینٹ کے اراکین تھے وہ آج بھی اگر آپ ویب سائٹ پہ جائیں تو وہ ان کے سامنے انڈیپینڈنٹ لکھا ہوا ہے، کیونکہ وہ ریٹرن ہونے کے بعد یہ فیصلہ آیا تھا اور ان کو وہ 3 دن کی میعاد بھی گزر چکی تھی۔ تو ہسٹری میں جاتے ہوئے تکلیف دہ بات یہ ہے میرے لیے بطور ایک قانون کے اور آئین کے طالب علم کے کہ اپیرنٹلی یہ لگتا ہے کہ آئین کے آرٹیکل 51 اور آرٹیکل 106 کی تشریح ہونے کی بجائے محسوس یہ ہوتا ہے کہ جیسے انہیں ری رائٹ کر دیا گیا ہے، سر نو تحریر کیا گیا ہے، کیونکہ اس میں تو ذکر ہے کہ وہ پولیٹیکل پارٹی جو الیکشن میں مکمل طور پہ حصہ لیتی ہے، یہ سب لوگوں کو معلوم ہے کہ ان لوگوں نے اپنے اپنے نشان لیے اور ان میں سے بہت ساروں کے نام لگا ہوا وہ شاید چند لوگوں کا تھا، لیکن باقی نے کسی نے یہ زحمت گوارا نہیں کی، انہوں نے اپنی چوائس سے یہ نشان لیے۔ پھر جیتنے کے بعد انہوں نے الیکشن کمیشن میں یا انہوں نے پشاور ہائی کورٹ میں اور یا ان پروسیڈنگز میں سپریم کورٹ کے سامنے ان 80 اراکین نے نہ وہ خود پیش ہوئے، نہ انہوں نے بیانات حلفی جمع کروائے کہ ہمارا تعلق پاکستان تحریک انصاف سے ہے، ہمارے ساتھ زیادتی ہوئی ہے، ہمیں پاکستان تحریک انصاف کا ہی کنسیڈر کیا جائے اور اس کی بیسس پہ ہمیں مخصوص نشستیں الاٹ کی جائیں۔ البتہ ان سب کا یہ کلیم تھا کہ ہم نے اپنی آزاد منشا سے بلا رغبت اور کسی خوف کے سنی اتحاد کونسل کو جوائن کیا ہے، اور ہماری سیاسی جماعت آج سے سنی اتحاد کونسل ہوگی، اور جو درخواستیں انہوں نے قومی اسمبلی میں یا صوبائی اسمبلیوں میں گزاری متعلقہ اسپیکر صاحبان کو انہوں نے لکھ کے دیا، اور الیکشن کمیشن میں ان کی ایفیڈیوٹس گئے ہوئے ہیں کہ ہمارا سیاسی تعلق ہم آزاد حیثیت میں جیت کے آئے ہیں اور ہمارا سیاسی تعلق جو ہے وہ سنی اتحاد کونسل سے ہے۔ ایک اور جو انٹرسٹنگ چیز مقدمے کے دوران سامنے آئی تھی اور شاید اسی وجہ سے کچھ چیزیں جو ہیں وہ اس سمت میں نہیں تھی جا سکتی، تو شاید عدالت نے مناسب سمجھا کہ یہ ایک راستہ ہو سکتا ہے جس سے ان کو مزید سیٹس جا سکتی ہیں کہ سنی اتحاد کونسل کے آئین کے مطابق کوئی غیر مسلم اس پارٹی کا رکن نہیں ہو سکتا۔ اب وہ کلیم کریں اگر اقلیتی نشستیں تو یہ بہت بڑی ایک منافقانہ سی بات ہو جاتی ہے، تو وہ بھی مسئلہ سامنے تھا کہ اب عورتوں کے نشستوں پہ تو سنی اتحاد کونسل کا کیس ہے یا نہیں ہے یہ الگ بات ہے، جو جماعت اپنے منشور کے مطابق آئین کے مطابق غیر مسلموں کو اپنا رکن تصور نہیں کرتی وہ ان کی سیٹس کیسے لے گی؟ تو اس صورت میں شاید پھر جو ایک نتیجہ اخذ ہوتا ہے وہ یہ ہے کہ شاید پھر یہ رستہ جو ہے وہ زیادہ بہتر رستہ تھا، جس میں بے شک اس میں جو آئین کی تشریح کا ایک پرنسپل ہے اس سے آگے جا کے آئینی پروویژنز آرٹیکل 51 اور آرٹیکل 106 میں جو واضح لکھے ہوئے الفاظ ہیں ان کی بجائے ایک نیا میکنزم تجویز کیا گیا ہے، اور ماضی میں اس کی مثال ہم کو بہت کم ملے گی۔ آئین کے آرٹیکل 51 میں ایک میکنزم موجود ہے کہ جب انتخابات ہو جائیں گے تو جو آزاد اراکین جیت کے آئیں گے جس طرح کے یہ اراکین تھے وہ خود الیکشن کمیشن میں بذریعہ ایک پارٹی کے رجوع کریں گے کہ ہم فلاں پارٹی کو جوائن کرتے ہیں، اور اس پارٹی کا ہیڈ ان کے جو ڈیکلریشنز ہیں وہ جمع کرائے گا 3 روز کے اندر اندر۔ وہ 3 روز بھی گزر گئے، وہ ڈیکلریشنز آ گئے، یہ بات درست ہے۔ اب ان سارے ڈیکلریشنز کو کدھر لے کے جائیں؟ انہوں نے تو کہیں نہیں لکھ کے دیا ہوا ان پروسیڈنگز میں، آپ سب نے وہ لائیو سٹریمنگ ہو رہی تھی، وہ کبھی آ کے 80 لوگ کھڑے نہیں ہوئے اور انہوں نے نہیں کہا کہ یہ سنی اتحاد کو انہوں نے جوائن نہیں کیا، انہوں نے نہیں کہا کہ پاکستان تحریک انصاف کا نشان ان کے پاس نہیں تھا لیکن وہ امیدوار انہی کے تھے اور اس لیے سیٹیں جو ہیں وہ پاکستان تحریک انصاف کے کھاتے میں ڈالی جائیں۔ ان کا تو تقاضا اگر ان میں سے کچھ لوگوں نے کہیں نہ کہیں پہ بیٹھ کے بات کی تو ان کا کیس یہ تھا کہ ہمارا سیاسی تعلق سنی اتحاد کونسل سے ہے، وہی ان کی شناخت ہے، وہی ان کی جماعت ہیں، اور سنی اتحاد کونسل کو یہ نشستیں الاٹ کی جائیں۔ تو اس لیے یہ ایک دفعہ پھر میں سمجھتا ہوں کہ ہم ایک ایسے دوراہے پہ کھڑے ہیں جہاں پہ ہمیں محسوس ہوتا ہے کہ جو آئین کی تشریح کرنا تو عدالت کا اختیار ہے لیکن یہ معاملہ تشریح سے آگے چلا گیا ہے، اور یہ لگتا یوں ہے کہ جیسے آئین کے آرٹیکل 51 اور 106 کو ری رائٹ کر دیا گیا، اس میں نئی چیزیں لکھ دی گئی ہیں جو کہ بطور اسٹوڈنٹ آف کانسٹیٹیوشن میرے لیے اس کو سمجھنا، اس کو ڈائجسٹ کرنا مشکل نظر آ رہا ہے۔ بہرکیف یہ عدالت کا ایک حکم ہے
اور ہماری جو تربیت کی گئی ہے اور جس طرح سے ہمیں سکھایا گیا ہے سب کو کہ عدالت کے حکم کے آگے سر تسلیم خم کریں، لیکن ایک وکیل ہونے کی حیثیت سے اور ایک ایسی جگہ پہ ہونے کی حیثیت سے جس کا تعلق براہ راست قانون اور انصاف کی فراہمی سے ہے، میرے لیے یہ بات تکلیف دہ ہے کہ جو شارٹ آرڈر کی جو ورڈنگ ہے اور جو اس کا متن ہے اور جو اس کا جسٹ ہے، وہ آئین کی پلین جو ریڈنگ ہے، جو سادہ طریقے سے ہم آئین پڑھتے ہیں اور ہمیں سمجھ آتی ہے، اس کے برعکس ہے۔ تو ایک بات تو یہ، دوسرا یہ مجھ سے پوچھا گیا، بار بار سوال آ رہا ہے کہ کیا وفاقی حکومت اس پہ نظر ثانی کی اپیل کرنا چاہتی ہے۔ دیکھیے، ابھی تک وفاقی حکومت کے تمام فیصلے کابینہ میں ہوتے ہیں، اور میرے پاس یہ اختیار یا اتھارٹی نہیں ہے کہ میں کابینہ کے اجلاس کے بغیر یہ کہوں کہ جی ہاں اس پہ نظر ثانی ہوگی یا ہونی چاہیے۔ یہ رائے میں محفوظ رکھتا ہوں جو میں کابینہ میں دوں گا۔ دوسرا، اس میں جو اصل معاملہ ہے وہ سیاسی جماعتوں کا ہے، جو ہمارے حکومتی اتحاد میں جماعتیں ہیں، پاکستان مسلم لیگ نون ہے، پاکستان پیپلز پارٹی ہے، متحدہ قومی موومنٹ ہے، اور یا جو ہمارے دوست آج کل دوسرے بینچز پہ ہیں، جمعیت علماء اسلام، یہ وہ جماعتیں ہیں جو افیکٹ ہوئی ہیں اور جن کے اراکین افیکٹ ہوئے ہیں اس فیصلے سے، جو کہ نوٹیفائی ہو چکے تھے، حلف لے چکے تھے، وہ بیٹھے ہوئے تھے اسمبلیوں میں صوبائی اور قومی میں۔ تو اس پوائنٹ آف ویو کو سامنے رکھتے ہوئے یہ سیاسی جماعتوں کے لیے ضروری ہے کہ وہ فیصلہ کریں کہ کون سی سیاسی جماعتیں یہ سمجھتی ہیں کہ وہ نظر ثانی میں جائیں اور نہ جائیں۔ آئینی اور قانونی سوالات اس میں یقیناً ایسے ہیں کہ وہ کون سی جورسڈکشن ایکسرسائز کی گئی ہے، ابھی تک میں یہ بھی سمجھنے سے قاصر ہوں کہ 185 میں تو اس طرح کی پریسیڈنٹس نہیں ملتی، 184 میں بھی کم ہیں، اب 184 کے علاوہ 187 ایک رہ جاتی ہے، لیکن اس میں بھی ہماری عدالت عظمیٰ نے خود ہمیں کہا کہ وہ اس طرح کے حالات میں 187 بھی ایکسرسائز نہیں کی جاتی، اس کے لیے جو اوریجنل لسٹ ہے وہ اس حوالے سے اس کے کچھ پیرامیٹرز طے کیے گئے ہیں۔ تو باقی تفصیلی فیصلہ آنے تک میں سمجھتا ہوں کہ میں مزید اس پہ جو اپنی رائے دینا چاہوں گا یا دے سکتا ہوں، وہ بطور وکیل کے یا قانون اور آئین کے طالب علم کے، وہ میں اپنا حق ضرور محفوظ رکھوں گا۔ میرے اپنے ذاتی خیال میں اس فیصلے کی وجہ سے بہت ساری جو کنفیوژنز اور سوالات ہیں انہوں نے جنم لیا ہے، اور جو قانون کو سمجھنے اور پڑھنے والے لوگ ہیں وہ اس پہ کمنٹ کرتے رہیں گے، اور ایک ایسی صورتحال پیدا ہو گئی ہے جو فی الحال اگر آپ بادی النظر میں بات کریں تو اس میں کلیئرٹی نہیں ہے۔ میرے نزدیک جو سمپل ڈیسیجن ہے جو جسٹس امین الدین صاحب نے اناؤنس کیا، اور انہوں نے یہ درخواستیں ڈسمس کی، اور انہوں نے کہا کہ سنی اتحاد کونسل انٹائٹلڈ نہیں ہے، وہی بات جسٹس یحییٰ افریدی صاحب نے کی، اور انہوں نے آخر میں یہ کہہ دیا ڈسمس کرتے ہوئے، انہوں نے کہا کہ الیکشن کمیشن اسے دیکھ سکتا ہے دوبارہ کھول کے کہ اس میں سے کیا ہو سکتا ہے۔ باہر کیف ڈیسیجنز بہتر اچھے فیصلے وہی ہوتے ہیں جن پہ لب کشائی نہ ہو، جو عام فہم سمجھ میں بھی آتے ہوں۔ اس میں کچھ قانونی اور آئینی موشگافیاں اس طرح کی انوالو ہو گئی ہیں کہ یہ زیر بحث رہے گا، اس پہ لوگ اپنی رائے دیتے رہیں گے، جو آئین اور قانون کے تحت جو ہمارا تنقید کا حق ہے وہ بھی ہم ایکسرسائز کرتے رہیں گے۔ جو قانونی چارہ جوئی ہے وہ سیاسی جماعتیں اپنی اپنی جو ان کی مجلس عاملہ ہے اس میں بیٹھ کے اس کا فیصلہ کریں گی۔ ایک منٹ نیچرلی آپ نے ایک لفظ استعمال کیا آپ بہت بڑے وکیل ہیں اور بڑے دھیمے لہجے میں ایز اے لا منسٹر بات کرتے ہیں، آپ چودھری میرز ہیں۔ تو کل جو آصف زرداری صاحب نے کسی طرح کی بات کی کہ پی ایم ایل سے حکومت نہیں چل پا، آج اس طرح کا ڈسیزن آیا تو بطور لا منسٹر اور بطور وکیل کہیں موجودہ حکومت کے خلاف کچھ سازش نہیں ہے؟ دیکھیں، میں اس کانسٹیٹیوشنل ایشو کو پالیٹکس سے مکس اپ نہیں کروں گا۔ حکومت کو تو کوئی چیلنج نہیں ہے کیونکہ 209 یا 208 اراکین کی اکثریت جو ہے وہ آج بھی حکومت کو سپورٹ کر رہی ہے، اور آپ نے بجٹ اجلاس میں بھی دیکھا کہ بڑی بھرپور اکثریت تھی حکومتی بینچوں کے اوپر جنہوں نے بجٹ پاس کرتے ہوئے اپنی رائے کا اظہار کیا اور منی بل پاس کیا۔
کچھ چیزیں ہیں کہ اگر حکومت کا ایک ریفارم ایجنڈا تھا کہ وہ عام آدمی تک انصاف کی رسائی کو بہتر بنانے کے لیے، یا جو ہم پہ یہ کرٹیسزم کیا جاتا ہے کہ ہماری جو جوڈیشری ہے وہ جو ورلڈ رینکنگ ہوتی ہے مختلف انڈیکیٹرز ہیں اس میں اس کا نمبر نیچے ہے، اور اس کے لیے بار باڈیز اور بہت سی جو نان گورنمنٹل آرگنائزیشنز ہیں وہ بھی کہتی ہیں کہ ججز کی تقرری اور ججز کے احتساب کے طریقہ کار جو ہے وہ کامیاب نظر نہیں آتا، اس میں بہت سارے سوالات اٹھتے ہیں۔ اور اس بات کا اظہار کیا بھی گیا کہ حکومت کے پاس جب یہ ساری سیٹس کا معاملہ ہو گیا تھا تو پشاور کے الیکشنز کے بعد جو سینٹ کے الیکشنز ہونا تھے اس کے بعد جو ہے وہ یہ توقع کی جا رہی تھی کہ حکومتی اتحاد بیٹھ کے کچھ ایسی کانسٹیٹیوشنل ریفارم کرے جس کی وجہ سے جو تو کچھ اناملیز ہیں ان کا بھی خاتمہ ہو، اور عام آدمی جس کے لیے قانون کا نظام اور یہ آئین اور قوانین بنائے گئے ہیں لیٹیگنٹ کے لیے آسانیاں پیدا ہوں، جو مقدمات کی فیصلوں میں تاخیر ہے وہ کسی طرح سے اس ٹائم فریم میں آ سکے، جو اور بہت سارے چیلنجز درپیش ہیں جوڈیشل پروسیسز میں ان کو آسان بنایا جا سکے، اکاؤنٹیبلٹی کے نظام کو مزید بہتر کیا جائے۔ ایک ہی عدالت ہے، اس میں ایک ہی کوریڈور میں ایک جج صاحب بیٹھے ہوئے ہیں اعلیٰ عدالت میں، جو روز 30 سے 40 مقدمات کا فیصلہ کر کے اٹھتے ہیں۔ اس کے ساتھ والے کمرہ عدالت میں ایک جج صاحب بیٹھے ہیں جن کی طبیعت میں نزاکت زیادہ ہے اور وہ 2 سے 3 یا 4 مقدمات کا فیصلہ روز کرتے ہیں۔ تو کیا یہ تضاد نہیں ہے؟ کیا اس پہ بھی احتساب نہیں ہونا چاہیے کہ وہ کیا ایسے عوامل ہیں کہ ایک جج صاحب اسی کمرہ عدالت، اسی جیسے کمرہ عدالت، اسی کوریڈور میں بیٹھ کے روز 35-40 لوگوں کو انصاف فراہم کرتے ہیں، اور ان کی وہ جو جان اٹکی ہوتی ہے 10-10 سال 8-8 سال سے وہ کسی فیصلے پہ پہنچ جاتے ہیں، اور دوسری عدالت میں تاریخ پہ تاریخ پڑ رہی ہے، اور ہمارا آئین اور نظام کہتا ہے کہ جی نہیں، ان کو پوچھا نہیں جا سکتا، ان کو ریموو نہیں کیا جا سکتا۔ شاید یہ مس کنڈکٹ نہیں ہے، میرے نزدیک یہ مس کنڈکٹ ہے، اور اس پہ بالکل اس پہ ایسی قانون سازی ہونی چاہیے کہ اگر آپ ٹیکس پیئر سے آپ کو مراد دی جا رہی ہیں تو آپ کا یہ بھی فرض ہے کہ عام آدمی جس کے لیے یہ سارا نظام کھڑا کیا گیا، لیکن انفارچونیٹلی ہم اس کام کو بھول کے زیادہ انرجی جو ہے پولیٹیکل پارٹیز کی، مختلف سیگمنٹس کی عدالتوں میں لگ رہی ہے، اور عدالتوں کو الجھا کے رکھ دیا گیا سیاسی مقدمات میں، اور کئی ڈیسیجنز کے حوالے سے بھی مجھے یہ تکلیف ہوتی ہے کہ شاید جو ڈیسیجنز ہیں وہ کانسٹیٹیوشنل اور لیگل کنسیڈریشن سے زیادہ پولیٹیکل کنسیڈریشنز پہ آ رہے ہیں، اور موجودہ ڈیسیجن بھی ایک اسی طرح کا ڈیسیجن ہے جس میں مجھے اسپیکنگ فار مائی سیلف مجھے یہ محسوس ہوتا ہے کہ آئین تو بہت سادہ لفظوں میں لکھا گیا ہے، دونوں پروویژنز میں نے بارہا پڑھی ہیں، یہ میٹر میں نے ایک دفعہ آرگیو بھی کیا تھا، لیکن جو فیصلہ دیتے ہوئے جو اکثریتی رائے ہے ان کی جو کنسیڈریشن ہے وہ شاید سیاسی ماحول کے حوالے سے زیادہ ہیں، اور جو سوشل میڈیا پہ ڈیبیٹس چل رہی ہیں یا ٹیلی سکرینز کے اوپر جو چل رہا ہے ان کو سامنے رکھ کے، حالانکہ جو ہمیں پڑھایا سکھایا گیا، جو ہمیں تربیت کی گئی وہ یہ تھی کہ جو ججز ہیں وہ صرف اور صرف جو پلیڈنگز ہیں ان کو سامنے رکھتے ہوئے آئین اور قانون کی منشا کے مطابق فیصلے کرتے ہیں، اور یہ جو جورسڈکشن ایکسٹینڈ کرنے کا معاملہ ہے اور وہ چیزیں لکھ دینا، وہ چیزیں حکم میں شامل کر دینا جو نہ پلیڈنگز کا حصہ ہیں نہ وہ آئین میں موجود ہیں، وہ میرے لیے ایک تکلیف دہ چیز ہے۔ اس کا فیوچر اللہ بہتر جانے جی۔ اب دیکھیے نا، اس میں بھی وہ اصولاً تو کے پی اسمبلی کے جو اسپیکر ہیں اور چیف منسٹر کے پی کے بارے میں اسٹرکچرز آنے چاہیے تھے کہ انہوں نے باقی پاکستان میں کیوں نہیں یہ ہوا، انہوں نے جیسے ووٹ آف نو کانفیڈنس کی دفعہ اسپیکر صاحب نے ڈٹائی کا مظاہرہ کیا، اور اس وقت کے صدر مملکت اور وزیر اعظم نے بھی ہاؤس بلانے کے لیے اپنی آئینی ذمہ داریاں پوری نہ کیں اور عدالت جانا پڑا، اور بارہا عدالت کو دستک دینا پڑی، اور پھر جا کے عدالتی حکم پہ رات 12 بجے ووٹ آف نو کانفیڈنس کی نوبت آئی، اور وہ بھی وہ اسمبلی توڑ کے وہ گھر چلے گئے تھے، اور دوبارہ صرف اس خوف سے کہ کوئی اور کارروائی شروع نہ ہو جائے وہ سیٹ سے اٹھ کے چلے گئے نو کانفیڈنس کو ڈسمس کرتے ہوئے۔ پشاور میں بھی یہ صورتحال ہے کہ وہاں پہ سینٹ کے الیکشنز نامکمل ہیں، یہ ساری جو کنٹروورسی ہے یہ سینٹ کے الیکشنز کے ارد گرد گھوم رہی تھی، اس کا آج میں نے ذکر کہیں نہیں دیکھا اس فیصلے میں
شارٹ آرڈر میں عدالت میں نہیں تھا، اگر آپ میں سے کسی کی نظر سے گزرا ہو تو وہ زیادہ بہتر سمجھ سکتے ہیں کہ وہاں پہ ہاؤس آف فیڈریشن کے جو آدھے ممبران ہیں ان کا الیکشن کھٹائی میں پڑا ہے۔ اب جو میکنزم دیا گیا ہے وہ نہ الیکشن ایکٹ میں موجود ہے، وہ نہ کانسٹیٹیوشن آف پاکستان میں موجود ہے۔ باہر کیف یہ عدالت کا حکم ہے، یہ الیکشن کمیشن دیکھے گا اور دیگر ادارے دیکھیں گے۔ اس کے تحت ایک نئی ٹائم لائن ہے کہ 15 دن ایک ہوں گے، پھر اس کے بعد 7 دن ہوں گے، پھر اس کے بعد پتہ نہیں اور کتنا ٹائم لگتا ہے۔ تو وہ معاملہ بھی گھٹائی میں پڑا ہوا نظر آتا ہے مجھے، اور انکمپلیٹ پروسیسز جو ہیں انہیں جلد از جلد کمپلیٹ ہونا چاہیے تھا اور وہ پرائورٹی ہونی چاہیے تھی۔ آپ نے سوال کرنا تھا جی۔ فیصلے کے نتیجے میں موجودہ جو اسمبلیاں ہیں وہاں پہ ایک پارٹی پوزیشن تبدیل کرنے کا موقع مل گیا ہے، مطلب ارکان کو پارٹی تبدیل کرنے کا موقع مل گیا ہے، تو اس فیصلے کے نتیجے میں مستقبل میں بھی ایسا ہو سکتا ہے کہ کچھ ان کے لیے راستہ کھول دیا گیا ہے کہ ہو سکتا ہے ایسا پاسبل ہے کہ لوگ ایک مطلب پارٹی جوائن کر کے سال بعد بیٹھیں گے پر وہ دوبارہ اپنی پارٹی تبدیل کرنا چاہیں تو زیادہ ارکان دیکھیں جو 63 آئین میں لکھی گئی اور 63A میں اس کی سزا تجویز کی گئی، وہ بھی ایک بڑا مزیدار کیس تھا، آپ سب نے اس کو دیکھا۔ ہم نے کہا کہ یہ ری رائٹنگ ہو گئی ہے، وہ ریڈ ان ہوا تھا جس میں کہا کہ ووٹ ڈالا تو جائے گا لیکن گنا نہیں جائے گا۔ اب معاملہ ذرا اس سے آگے چلا گیا ہے، اور آج کے فیصلے کو اگر سامنے رکھا جائے تو اگر کوئی مناسب توجیہ پیدا کر لی جائے تو شاید یہ دوبارہ کوئی ایسی صورت بھی ہو کہ جن لوگوں نے پولیٹیکل پارٹیز کے مینڈیٹ پہ لوگوں سے ووٹ لے رکھے ہیں، نشان کے تحت الیکشن لڑا ہے، تو کہیں یہ نہ صورتحال کل کو آ جائے کہ جی اب انہیں بھی ایک موقع دیا جائے کہ وہ دوبارہ خود سوچیں اور وہ فیصلہ کریں کہ ایک دفعہ ہم آزاد رہیں گے اور اس کے بعد کیا کریں گے۔ بہرکیف یہ اس طرح کا سنجیدہ چیلنج نہیں ہے، سوچنے پہ خوف ضرور آتا ہے کہ کچھ بھی ممکن ہے، لیکن جہاں تک حکومت کی سٹیبلٹی کا تعلق ہے یہ بات میں نے پہلے بھی کی ہے، اور یہ بات میں دوبارہ بطور وزیر پارلیمانی امور یہ بات کرنا چاہتا ہوں، کیونکہ جو پارلیمنٹ کے افیئرز ہیں وہ خود دیکھتے ہیں۔ میری ابھی چیف وپ سے بھی بات ہو رہی تھی، حکومتی اتحاد کے پاس بڑی واضح اکثریت موجود ہے قومی اسمبلی میں، اور ان صوبائی اسمبلیوں میں جن میں ہماری حکومتیں ہیں وہ پنجاب ہیں، بلوچستان اور سندھ کا ان فیصلوں کے ساتھ کوئی ڈائریکٹلی اس طرح سے بہت زیادہ کوئی لنک نہیں ہے، کیونکہ وہاں پہ قد کا سیٹس تھی جن کے بارے میں یہ پٹیشنز تھی۔ لیکن اس سارے کے باوجود پنجاب اسمبلی میں اور قومی اسمبلی میں جو پارٹی پوزیشن ہے اس میں کوئی ایسا واضح فرق نہیں آئے گا۔ ان گزارشات کے ساتھ میں آپ دوستوں کا بہت شکریہ ادا کرتا ہوں۔ جی آپ نے ٹائم دیا۔ کہ ابھی جیسے کہ سپریم کورٹ میں سنی اتحاد کونسل نے پٹیشن فائل کی تھی کہ ہمارے جو مخصوص ارکان ہیں وہ نشستیں ہمیں دی جائیں، لیکن فیصلہ آج یہ آیا کہ تحریک انصاف جو ہے یہ تمام مخصوص نشستیں ان کو دی جائیں۔ اس قانون اور آئین اس کے متعلق کیا کہتا ہے؟ جیسے کہ آپ نے کہا کہ ابھی تفصیلی فیصلہ ہے کہ کیا حکومت اس پہ پرسو کرے گی؟ اور دوسرا سر یہ کہ سنی اتحاد کونسل کے جو خود سربراہ احمد رضا صاحب انہوں نے خود آزاد الیکشن لڑا ہے، تو اس کے حوالے سے قانون کیا کہتا ہے؟ اور اگر چلے سپریم کورٹ نے بحال کر دیا تو بڑا دل رکھ کے حکومت تسلیم کر لے ان کو سیاسی جماعت؟ میرے منہ میں آئی بات ہے کہہ دینی چاہیے، یہ سوال گندم اور جواب چنا ہے۔ بہت شکریہ۔